العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب شروط الصلاۃ و ارکانہا. یہ باب نماز کی شرطوں کے بیان میں اور نماز کی رکنوں کے بیان میں. بچوں، یہ ایک لفظ شرط آ رہا ہے، اسی طرح ایک لفظ رکن آ رہا ہے. اس میں شروط یہ شرطن کی جمع ہے. یہ باب نصر ینصرو کا مصدر ہے. یہ کسی چیز کو لازم کرنا لغوی معنی. اصطلاحی تعریف آپ شرط کی اس طرح کریں: وہ چیز جس پر کسی دوسری چیز کا وجود موقوف ہو مگر وہ اس کی حقیقت میں داخل نہ ہو. شرط کی تعریف آپ اس طرح کریں: وہ چیز جس پر کسی دوسری چیز کا وجود موقوف ہو مگر وہ اس کی حقیقت میں داخل نہ ہو. مثلا وضو نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے لیکن نماز کا وجود اسی پر موقوف ہے. یہ شرط ہے. دوسرے نمبر پر یہ ارکان کا لفظ آ رہا ہے. یہ رکنن کی جمع ہے. رکنن کے لغوی معنی جانب کے آتے ہیں اور اصطلاحی تعریف شرعی نماز کے اندر وہ خاص چیز ہے جس پر نماز کا دار و مدار ہے، یعنی شے کی ذاتیات کو ارکان کہتے ہیں. جیسے تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے یہ نماز میں داخل ہے. صاحب کتاب یہاں سے نماز کی شرائط اور اس کے رکنوں کو بیان کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں. آپ کی کتاب والے کی عبارت سے پتہ چلا کل 27 چیزیں ہیں جس کو شرط اور رکن سے آپ تعبیر کریں گے، جبکہ فقہ کی آپ نے دوسری کتابوں کے اندر 6 شرط اور 6 رکن کے نام سے آپ نے پڑھا ہے. تو آپ اس کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں. اس میں کوئی تعارض اس لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے 6 شرطیں اور 6 رکنیں ذکر کی ہے ان حضرات کا مقصد اصلی تقریب ہے، یعنی کل 12 چیزوں کو یاد کرنا سیکھنے والوں کے لیے آسان ہے. ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہی ہے. انہوں نے ما سوا کی نفی نہیں کی ہے. اور صاحب کتاب کے پیش نظر ان تمام امور کو بیان کر دینا ہے جس کی نمازی کو اول سے لے کر کے اخیر تک رعایت کرنی ضروری ہے. اس طرح آپ بولے تو کوئی اشکال نہیں ہوگا اور ان کی عبارت بھی ان کی عبارت سے دونوں کے درمیان مطابقت ہو جائے گی. اگلی والی عبارت حل کیجیے: لابد لصحۃ الصلاۃ من 27 شیئا. نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے 27 چیزوں کا ہونا. ہم نے آپ کو 27 اور 12 کا جو اشکال تھا وہ ابھی نقل کیا اور اس کا جو جواب تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. پہلے نمبر کی چیز الطہارۃ من الحدث، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا. اسی طرح طہارت الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معفو عنہ حتی موضع القدمین والیدین والرکبتین والجبہہ علی الاصابع. حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہونا اور جسم کا اور کپڑے کا اور مکان کا اس ناپاکی سے پاک ہونا جو معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ دونوں قدم کی جگہ، دونوں ہاتھ رکھنے کی جگہ، رکبتین دونوں گھٹنا رکھنے کی جگہ، پیشانی رکھنے کی جگہ. صحیح قول یہی ہے. آپ کے سامنے اس سے پہلے صفحات کے اندر آپ کی کتاب والے باب الانجاز کے اندر تذکرہ کر چکے ہیں کہ بعض
نجاست جو نجاست غلیظہ اس کا معفو عنہ بھی غیر معفو عنہ کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے. اسی طرح نجاست خفیفہ اس کا بھی معفو عنہ غیر معفو عنہ کا تذکرہ ہو چکا ہے. تو جو معفو عنہ ہے وہ تو ہے ہی ہے. غیر معفو عنہ سے پاک ہونا جسم کا، کپڑے کا، مکان کا ضروری ہے. حتیٰ کہ مکان میں آپ کی قدم جو رکھی ہوئی ہے، دونوں قدم جہاں آپ کی ہے، وہ دونوں ہاتھ جہاں آپ رکھ رہے ہیں، وہ دونوں گھٹنا جو آپ رکھ رہے ہیں، وہ پیشانی جو آپ سجدے میں رکھیں گے، مکان پر جو آپ سجدہ کریں جس جگہ پر، وہ پیشانی جو پڑے گی، یہ سب کا پاک ہونا ضروری ہے. دوسرے نمبر پر اگلی والی عبارت وستر العورت ولا یزور نظرها من جیبہ، اور سطر کا چھپانا اور سطر کا دیکھ لینا نقصان نہیں دیتا ہے اس کے اپنے گریبان سے، واسفل ذیلہ، اور اپنے دامن کے نیچے سے. اس میں ایک لفظ آیا جیبن اور ایک لفظ آیا ذیلن. جیبن کی جمع جیوبن آتی ہے، اس کے معنی آتے ہیں گریبان، اور ذیلن کی جمع زیورن ازیارن دونوں آتی ہے، اس کے معنی ہے نچلا حصہ، دامن کا نچلا حصہ، دامن نچلا حصہ. مطلب یہ ہے کہ سطر کا چھپانا بھی ضروری ہے. تفسیر کے ساتھ آپ کی کتاب والے آگے بتائیں گے مرد کی سطر جو ہے ناف سے لے کر کے گھٹنا تک ہے، عورت کا سطر مکمل بدن ہے، قدمین چھٹا ہوا ہے. تفسیر آگے آ رہی ہے. یہ سطر کا چھپانا بھی ضروری ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ اگر ایک آدمی اپنے گریبان سے نیچے، یعنی اس طرح وہ جبہ وغیرہ پہنے ہوا ہے کہ نیچے پاجامہ نہیں ہے، لنگی نہیں ہے، اور سطر جانگ وغیرہ نظر آ جا رہی ہے گریبان کے نیچے سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ خلاف ادب ہے. اسی طرح دامن کے نیچے سے اگر کسی شکل میں کوئی دیکھ لے، وہ دیکھ لے رہا مصلی، کوئی ایسی ترتیب بنائیے جس میں دیکھنا ہو سکے، تو آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلے والی عبارت دیکھیے وہ استقبال القبلہ، اور قبلہ کا رخ کرنا. فریل مکی المشاہدی فرضہ اصابت عینہا، تو مکہ میں رہنے والے احباب کے لیے جو دیکھ رہے ہوں خانہ کعبہ کو، ان کے لیے فرض ہے ان کے عین کو پہنچنا. ولغیر المشاہدی جہتھا ولو بمکہ، اور غیر مشاہد کے لیے، مکہ میں ہے لیکن مشاہد نہیں ہے، دیکھ نہیں پا رہے ہیں مکانات کی وجہ سے، دیوار کی وجہ سے، غیر مشاہد کے لیے اس کا جہت کا ہونا ضروری ہے اگرچہ وہ مکے میں ہو. صحیح قول یہی ہے. صاحب کتاب کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ قبلہ کا رخ کر رہے ہوں. اب دو شکل ہوگی، مکہ میں ہیں آپ اور خانہ کعبہ اس پوزیشن میں ہے، اس جگہ ہے، مطلب پہاڑ کے اوپر آپ ہیں، آپ اپنے گھر کے چھت کے اوپر ہیں، تو خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ مشاہد آپ کا رہے گا. تو آپ کے لیے ضروری ہے بالکل خانہ کعبہ کا عین کا پہنچنا، اس کے عین کو دیکھنا. اور اگر آپ خانہ کعبہ میں ہی ہیں لیکن ایسی جگہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو مکہ میں ہی ہیں لیکن ایسی جگہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے کہ آپ مکہ میں ہی نہیں ہیں، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈونیشیا دوسری جگہ آپ ہیں، تو اب وہاں پر جو ہے اس کے خانہ کعبہ کے جہت کا ہونا ضروری ہے، خانہ کعبہ کو اس کے عین کو پہنچنا ضروری نہیں ہے. صحیح قول یہ ہے. اس سلسلے میں اور مزید کچھ تفصیل ہے جو آپ مطولات کے اندر پڑھیں گے. والوقت، اور ان شرطوں میں سے ایک وقت کا ہونا بھی ہے. یعنی اگر نماز کا وقت ہوا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نماز کا وقت نہیں ہوا تو نہ وقت تو جو ہے سبب ہے، سبب نہیں مسبب نہیں، لہذا نماز آپ کی نہیں.
اس کے بعد فرما رہے ہیں واعتقاد دخولی ہی، اور وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد بھی ہونا. عبارت کا مطلب ترجمہ یہ ہے، اور وقت کے دخول ہی ضمیر کا مطلب وقت، اور وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد ہونا. مطلب یہ ہے کہ آپ وقت بھی داخل ہو گیا اور آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ واقعتاً وقت داخل ہوا. لہذا لکھا ہے اگر وقت داخل ہو چکا تھا حقیقتاً اور آپ نہیں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وقت نہیں داخل ہوا ہے، تو ابھی آپ نماز نہ مت پڑھیے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگرچہ وقت داخل ہو چکا ہے. والنیت، اور نماز کے شرطوں میں سے ایک شرط نیت کا کرنا. نیت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کے غرض سے کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرنا، یہ نیت کہلاتا ہے. نیت کرنے کا دو مقصد ہوا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ عبادات کو عادات سے ممتاز کرنا ہوتا ہے، دوسری بعض عبادتوں کو بعض عبادتوں سے ممتاز کرنا ہوتا ہے. مثلا دیکھیے قیام کھڑا ہونا کبھی طبعی خواہش کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن یہی کھڑا ہونا جب نماز کی نیت سے ہے تو اب عبادت بن گیا. تو یہ عبادت کو عادت سے ممتاز کرنا ہوا، یہی ہے نیت. اور کبھی بعض عبادات کو بعض عبادات سے الگ کرنا ہوتا ہے. مثلا ظہر اور عصر کی 4 رکعت ظہر کی بھی ہے، 4 رکعت عصر کی بھی ہے، ایک ہی جیسی ہے، لیکن نیت کرنے سے الگ الگ ہو جائے گی، الگ الگ عبادت کا نام آ جائے گا. نیت آپ کریں گے ظہر کی تو ظہر کی نماز ہو جائے گی، نیت آپ کریں گے عصر کی تو عصر کی نیت. نیت صرف دل سے ارادہ کر لینے کا نام ہے، البتہ الفاظ زبان سے بھی ادا کر دے تو اچھی بات ہے. وَالتَّحْرِیمَةُ، اور تکبیر تحریمہ کا نام. پوری عبارت ہے وَالتَّحْرِیمَةُ بلا فاصلٍ، اور تکبیر تحریمہ کہنا بغیر کسی فصل کے. مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر عام طور پر اپنے اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، تو اس تکبیر تحریمہ اور آپ کے نیت کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہونے چاہیے. کوئی ایسا فاصل جو نماز کے لیے مانے ہو. آپ نے نیت کیا اس کے بعد کھانے پینے لگ گئے تو یہ نیت کافی نہیں ہے. آپ جب آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے جاتے پھر نیت کا استحضار کیجئے، دل میں آپ لائیے. وَالتَّحْرِیمَةُ بلا فاصل، اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر بولنا بغیر فصل کے. اگلی باری جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت کے اندر اب تکبیر تحریمہ کے بارے میں، تکبیر تحریمہ کے لیے جو ضروری بات ہے اس کا بیان ہے. تکبیر تحریمہ کے لیے جو ضروری بات ہے اب اگلی باری عبارت میں اس کا تذکرہ ہو رہا. عبارت ہے وَالْإِتْيَانُ بِالتَّحْرِيمَةِ قَائِمًا قَبْلَ انْحِنَائِهِ لِلرُّكُوعِ وعدم تاخیر النیت عن التحریمة والنطق بالتحریمة بحیث یسمع نفسه على الأصح. یہ سب عبارتیں جو ہے یہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کی صحیح ہونے کے لیے کئی ایک چیزیں ضروری ہے. اس میں سے پہلے نمبر کی چیز فرما رہے ہیں کہ تکبیر تحریم کو آپ کھڑے ہونے کی حالت میں ادا کرے ہوں، رکوع میں جھکنے سے پہلے اللہ اکبر یہ پوری تکبیر تحریمہ ہوئی. لہذا ایسا نہ ہو کہ جلدی میں جماعت میں پہنچ رہے ہوں تو رکوع مل جائے ہم کو امام صاحب کے ساتھ، جلدی سے آپ صرف اللہ بولے اور اکبر کو آپ رکوع میں جا کے ادا کر رہے ہیں. اگر ایسا کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ یہ شرط میں سے ہے اور آپ کی تکبیر تحریمہ ادا ہوئی نہیں ہے. لہذا ضروری ہے آپ اللہ اکبر مکمل آپ قیام کی حالت میں ادا کر رہے ہوں. یہ پہلے نمبر کی شرط ہے. دوسرے نمبر کی شرط اب اگلے انشاءاللہ اگلے کل آپ کے سامنے آئی بعد تاخیر النیت عن التحریمات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.